اپنے گھروں کو معطر کر لیں، اپنے گھروں کو سجا لیں، اپنے گھروں کو جگمگا لیں، کیونکہ عیدوں کا عید یہ 12 ربیع الاول شریف ہے، اور سب سے مسرت اور سب سے خوشی کا دن جو ہے وہ عید ہی کا دن ہے۔ اور وہ الحمدللہ العلی الاحد والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد وعلى آله وأصحابه إلى الأبد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مددی، غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مددی، قبلہ ہی مددی کعبہ ایمان مددی. قادریم علیہ یا غوث اعظم زنم، قادریم علیہ یا غوث اعظم زنم. تمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم. محترم حضرات، بڑی مسرت و شادمانی کی بات ہے کہ ہمارا آقا کی میلاد سجائے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جس وقت میں یہاں پر آیا تھا، بچوں کا ایک خوبصورت پروگرام بنام انعامی مقابلہ چل رہا تھا، اور یہ دیکھ کر بھی انتہا خوشی ہوئی کہ حضرت علامہ مولانا محمد الطاف صاحب قبلہ خطیب و امام، اور حضرت حافظ قاری محمد شکیب رضا صاحب ویشالوی نے جو محنت بچوں پر کی، وہی محنت آج ان کے والدین تک محنت پہنچ رہی تھی. اور والدین اور دیگر احباب جب بچوں کو کلمہ، درود شریف، دینی معلومات، دعا وغیرہ جب سن رہے تھے تو انہیں اس درجہ خوشی ہوئی ہوگی کہ آج میرا بیٹا اسٹیج پر چڑھ کر کے کلمہ پڑھ رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، دعائیں سنا رہا ہے، اور اس باپ یا اس بھائی کی آنکھیں خیرہ ہو گئی ہوں گی اپنے بچوں کی یہ علمی لیاقت کو دیکھ کر کہ آج اسٹیج پر بچہ پڑھ رہا ہے، اور جب ضرورت پڑ جائے گی تو یہی بچہ میری قبر پر پڑھا پڑا. جب باپ قبر کے اندر ہو اور بیٹا قبر کے اوپر ہو، اور جب بیٹا پڑھے گا اپنی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ اندازہ لگا لیں اس مرحوم باپ کا دل مسرت سے جھومے گا کہ میں نے دنیا میں کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو،
مگر آج میرا بیٹا اس لائق بن گیا ہے کہ میری قبر پر آ کر اللہ کو رحمان و رحیم کہتا ہے، اور اللہ اس کے صدقے میں میری خطا کو معاف فرما کر جنت عطا فرما رہا ہے۔ یہ علماء کرام کی محنت ہے۔ آج ضرورت مدارس کو مضبوط کرنے کی ہے، جی بے شک۔ آج ضرورت بچوں میں علمی لیاقت پیدا کرنے کی ہے۔ آج بچوں کے اندر جو کمی ہے اس کمی کو دور کرنے کی ہے۔ آج جو ہمارے یہ بچے اور بچیاں ہیں، اگر آج ان کی تعلیم پر دھیان نہ دیا گیا تو 30 سال کے بعد قرآن خوانی ہوگی محلے میں، ارے آئیے نہ پڑھنا، مجھے پڑھنا نہیں آتا، بھول گئے، بہانہ مار دیں گے، وضو نہیں ہے، آئیں گے ہی نہیں۔ آج اگر اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے دولت عطا کی ہے، اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں تو ضرور پڑھا لیں۔ یہ ہمارے علماء کرام ہے، ان کی تقرری اسی لیے کی جاتی ہے کہ یہ دین کے رہبر ہوتے ہیں اور یہ ہمارے بچوں میں علمی لیاقت پیدا کرتے ہیں اور ضروریات دین انہیں سکھاتے ہیں کہ اسلام کیسا مذہب ہے۔ سوال آیا کہ اسلام کیسا مذہب ہے، تو بچہ نے کہا تھا کہ سب سے اچھا اسلام مذہب ہے۔ تو جب بچے کے ذہن میں یہ بات آج پیدا ہو گئی ہے کہ اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، تو وہ قیامت تک اسلام کو سب سے اچھا مذہب مانتا ہے۔ آج جو سوالات بچوں کے ذہن میں ڈال دیے جائیں اور وہ بچہ یاد کر لے تو ہمیشہ کے لیے بچوں کی میموری میں وہ بات قید ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے۔ سوالات ہوئے کہ ہمارے نبی کون ہیں، ان کا نام کیا ہے، ان کے والدین کا نام کیا ہے، ان کے دادا کا نام کیا ہے، ان کی دادی کا نام کیا ہے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں انتقال فرمایا، یہ سب دینی معلومات ہیں جو ہمارے علماء کرام بچوں میں داخل کر رہے تھے، اور یہی بچے جب کل بڑے ہو جائیں گے تو یہی معلومات اپنے آنے والی نسلوں تک منتقل کرتے رہیں گے۔ آج سب سے زیادہ اگر خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو تعلیم پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں جس خانقاہ کا مرید ہوں یا جس خان وادے سے میرا تعلق ہے، وہ خانقاہ ہے جس خانقاہ کے مرید ہمارے سرکار اعلیٰ حضرت ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ مارحلہ شریف اس خانقاہ کا نعرہ ہے، آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچوں کو کپڑا نہیں دیجیے، ناراض ہوگا، چپ ہو جائے گا۔ بچوں کو کھلونے نہیں دیجیے، تھوڑی دیر روئے گا، چپ ہو جائے گا۔ اگر بچوں کو علم نہیں دیں گے تو وہ پوری زندگی روتا رہ جائے گا کہ کاش میں بھی تعلیم حاصل کر لیتا تو آج مجھے نماز پڑھنے آ جاتا، آج مجھے اذان دینے آ جاتا، آج مجھے فاتحہ کرنے آ جاتا، آج مجھے قربانی اور عقیقہ کرنے آ جاتا۔ کاش کہ میرے والدین اگر میرا خیال کیے ہوتے تو آج میں کسی لائق ہو جاتا کہ جو ضرورت پڑے میں ضرورت کو پورا کر لیا۔ حضرات گرامی، دیکھ کر کے بے پناہ خوشی ہوئی کہ اس ٹائپ کے یہ پروگرام کو رکھا گیا اور علماء کرام کو مدعو کیا گیا اور بچوں کا انعامی مقابلہ ہوا۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ بچوں کو صرف پین اور کاپی وغیرہ دے کر کے ہی نہ ٹرکایا جائے، بلکہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے قیمتی انعامات دیے جائیں۔ جی انشاءاللہ، بے شک قیمتی انعامات دیے جائیں، اور جو حضرات جو ہمارے علماء ہیں جو محنت کریں تو ان کی بھی حوصلہ افزائی پورے محلے کی طرف سے ہونی چاہیے کہ یقیناً آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو سنوار رہے ہیں، ہمارے بچوں میں علمی لیاقت پیدا کر رہے ہیں، تو یقیناً آپ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ کما حقہ، آپ کا حق میں نہیں ادا کر سکتا، مگر جو ہم لوگوں سے بن پڑا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔
کیونکہ جب میں مدرسے میں اندر داخل ہوا تو حدیث پاک پر پہلی بار سوال ہوا پہلی بار ہوا نا، حدیث پاک پر نظر پڑی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سبحان اللہ یہی تو لکھا ہوا ہے جی 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 کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، سبحان اللہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے تم میں سے بہتر ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھا دے۔ تو یہ سب سے بہتر لوگ ہیں جو قرآن خود سیکھتے ہیں اور سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھا دیا کرتے ہیں۔ میری طرف سے تمام اہل محلہ، تمام بچے اور جو بھی اساتذہ پڑھاتے ہیں، ان تمام کی بارگاہ میں مبارکبادی کے کلمات پیش ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بچوں میں علمی صلاحیت اور اساتذہ میں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سارے محلے والے کو اس کا فیضان عام و تام فرمائے۔ حضرات گرامی، میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ باواز بلند اپنے نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سبحان اللہ بولیے نا سبحان اللہ، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور یہ سرکار کی آمد کا مہینہ ہے نا، میں شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ اس دل میں اجالوں کا سویرا نہیں ہوتا، اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا، اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا۔ اور آقا کی ولادت پر جو کرتے ہیں چراغاں، آقا کی ولادت پر جو کرتے ہیں چراغاں، آنگن میں کبھی اس کے اندھیرا نہیں ہوتا، آنگن میں کبھی اس کے نعرے رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا، اور آقا کی ولادت پر جو کرتے ہیں چراغاں، آقا کی ولادت پر جو کرتے ہیں چراغاں، آنگن میں کبھی اس کے اندھیرا نہیں ہوتا، آنگن میں کبھی اس کے اندھیرا نہیں ہوتا۔ اور ایک شعر میں اور کہتا ہوں سبحان اللہ، کہ سرکار کی آمد کا یہ موسم سہانا آ گیا، سبحان اللہ، سرکار کی آمد کا موسم سہانا آ گیا، آسمان سے رحمتوں کا کل خزانہ آ گیا، آسمان سے رحمتوں کا کل خزانہ آ گیا۔ اور موت نے خود بچیوں کے کان میں آ کر کہا، موت نے خود بچیوں کے کان میں آ کر کہا، اب نہ رونا مسکرانے کا زمانہ آ گیا، اب نہ رونا مسکرانے کا زمانہ آ گیا۔ ہمارے نبی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں آئے تو یہ سب سے بڑی نعمت بن کر کے تشریف لائے، سب سے بڑی نعمت
کائنات میں سرکار کی ولادت سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں. حدیث قدسی ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین. اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں زمین کو پیدا کرتا نہ آسمان کو پیدا کرتا. یہ زمین جو نظر آ رہی ہے سرکار کے صدقے میں، یہ آسمان نظر آ رہا ہے سرکار کے صدقے میں. آج اگر ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، آج اگر ہم انسان ہیں تو سرکار کے صدقے میں. آج اگر ہمیں ایمان ملا سرکار کے صدقے میں، ہمیں قرآن ملا سرکار کے صدقے میں، ہمیں اسلام ملا قرآن کی صدقے میں. دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ سرکار کی ولادت کے صدقے میں ہے. زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. نہ ہوتے آپ تو کچھ بھی نہ ہوتا بزم امکا میں، نہ ہوتے آپ تو کچھ بھی نہ ہوتا بزم امکا میں. تمہارے ہی لیے دنیا بنی معلوم ہوتی ہے، تمہارے ہی لیے دنیا بنی معلوم ہوتی ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے گفتگو سماعت کر لیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قل اے محبوب آپ فرما دیجیے بفضل اللہ وبرحمتہ کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جب مل جائے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا تو چاہیے کہ خوب خوشیاں مناؤ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت آ جائے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا تو چاہیے کہ خوب خوشیاں مناؤ. اور آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو. سبحان اللہ بے شک. اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ کا فضل آئے اور جب اس کی رحمت آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ بولیے نا کیا کرنا چاہیے؟ خوشیاں منانا چاہیے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا تو چاہیے کہ خوشی منائیں. تو اب اللہ کا فضل کیا ہے اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کا فضل کیا ہے اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. تو قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ جو میرا محبوب ہے وہ رحمت بن کر کے آیا ہے. ایک عالم کے لیے نہیں بلکہ سارے عالمین کے لیے رحمت بن کر کے آیا. تب یہاں سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی رحمت ہے اور یہ رحمت بن کر کے آئے ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو کیا کرو؟ خوشیاں منائے. تو جس دن سرکار تشریف لائے اس دن سے بڑھ کر کے کوئی دن نہیں ہے. اور جو نبی کا غلام ہے، جو نبی کی امتی ہے، جو عاشق ہے، ہر سال 12 ربیع الاول کو سب سے بڑا عید منایا کرتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے تو کسی نے کہا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو سرکار کی آمد ہوئی 12 ربیع الاول شریف کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی خوشی کا اظہار فرمایا. فرشتے خوشی میں جھوم رہے تھے، آسمان کے ستارے زمین پر لٹک آئے تھے، کعبہ جھک گیا تھا استقبال کے لیے، حور و ملائک استقبال کے لیے آ گئے تھے، چرند و پرند سارے لوگ مبارکبادیاں دے رہے تھے. مگر آج کا وہ انسان ہے جو کہتا ہے کہ نبی کی ولادت کب ہوئی اور آج تم خوشی مناتے ہو. تو ارے جاہلوں کم عقلو تمہیں نہیں معلوم ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ہی میں فرمایا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ بنی اسرائیلیوں یاد کرو اس دن کو جس دن تم پر اللہ کی نعمتیں اتری ہیں، واہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اور قرآن آگے کہتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو اس دن کو جس دن میں نے تمہیں بنی یہ آل فرعون سے نجات دے دی تھی۔ وہ تم پر ظلم کرتا تھا، وہ تمہیں ستاتا تھا، وہ تمہیں پریشان کرتا تھا، مگر تم یاد کرو اس دن کو جس دن میں نے تمہیں آل فرعون سے نجات بخشی تھی۔ وہ دن کون سا دن تھا؟ وہ دن اتوار کا دن تھا، اور اس دن سے لے کر آج تک وہ سارے لوگ اتوار کو خوشی مناتے ہیں، عید مناتے ہیں اور وہ یاد کرتے ہیں۔ تو خوشی منانے کا طریقہ الگ الگ ہے، اظہار کرنے کا بھی طریقہ الگ الگ ہے، اور قرآن نے کہا یاد کرو اس دن کو، یاد کرو۔ تو یاد تو آدمی گھر میں بیٹھ کر کے بھی کر سکتا ہے، نماز میں بھی یاد کر سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے، مگر کچھ اور بھی بڑی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جب تم پر اللہ کی نعمت آ جائے تو خوب محبوب چرچا کرو، فحدث، خوب چرچا کرو۔ ہر نعمت ایک طرح نہیں ہے، کوئی نعمت چھوٹی ہے تو کوئی نعمت بڑی ہے۔ چھوٹی نعمت پر ذکر کر لو، چھوٹی نعمت کو دل میں یاد کر لو، مگر جب بڑی نعمت آئے تو صرف یاد مت کرو، بلکہ اللہ فرماتا ہے فحدث، کہ خوب خوب چرچا کرو۔ تب چرچا کیسے ہوگا؟ کمرے میں بیٹھ کر کے چرچا ہوگا، مسجد میں بیٹھ کر کے چرچا ہوگا؟ نہیں ہوگا، بلکہ جہاں 10 لوگ ہوں گے وہاں چرچا کیا جائے گا۔ چرچا کرنے کے لیے محفل سجائی جائے گی، چرچا کرنے کے لیے لائٹ بتی کا انتظام کیا جائے گا، چرچا کرنے کے لیے اعلان کیا جائے گا، اور اس طور سے چرچا کیا جائے گا کہ مغرب سے لے کر مشرق تک سارے لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ آج ہی کے دن ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ چرچا کرنا ہے۔ اب چرچا کیسے کریں؟ جلسہ کر کے، میلاد کر کے، جلوس نکال کر کے، جھنڈیاں لگا کر کے۔ آخر یہ جھنڈیاں کیوں لگاتے ہیں؟ اپنے اپنے گھروں پر یہ جھنڈیاں کیوں لگاتے ہیں؟ یہ اس لیے لگاتے ہیں کہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا محمد جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو مجھ سے حجابات کے پردے ہٹا دیے گئے ہیں، اور میں نے یہ دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک جھنڈا لے کر خانہ کعبہ پر نصب کرتے ہیں، ایک مغرب میں نصب کرتے ہیں، ایک مشرق میں نصب کرتے ہیں۔ تو یہیں سے پتہ چلا کہ جھنڈا لگانا کسی دنیا دار کا کام نہیں ہے، بلکہ جھنڈی لگانا حضرت جبرائیل کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل کی سنت ہے۔ حضرت جبرائیل آئے تھے اور جھنڈی لگا دیے تھے۔ تو حضرات گرامی اپنے گھروں کو سجائیں، اپنے گھروں کو معطر کریں، خوشیوں کا اظہار کریں، کیونکہ سب سے بڑی جو عید ہے وہ عید ربیع الاول ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا اسلام میں تو 2 عید ہے، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، یعنی کہ عید اور بقرعید ہے۔ یہ نئے لوگ آ کر کے یہ عید میلاد کیوں کرتے رہتے ہیں؟ ارے عید تو عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، تو انہیں پتہ نہیں ہے کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر جس کے صدقے میں ہم تک پہنچا ہے اس نبی کی ولادت عید نہیں ہے، اور ان کے صدقے میں جو مل جائے ہم اسے عید ماننے لگتے ہیں۔ اب عید ہی کا ثبوت دیکھ لیجئے کہ قرآن میں آیا نا، حافظ لوگ بیٹھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو دعا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا
قرآن میں ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء عیدا لنا واولنا وآخرنا، بے شک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما، آسمان سے کھانے پینے کی نعمتیں نازل فرما، انزل علینا من السماء، اے ہمارے رب آسمان سے خوان نازل فرما تاکہ عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ اس دن کو ہمارے اگلے اور ہمارے پچھلے عید منانے لگ جائیں۔ تو آسمان سے جس دن کھانا ہے تو حضرت عیسیٰ کے قوم کے لیے وہ دن عید کا دن ہو جائے، اور جس دن ہمارے نبی تشریف لائے تو کیا اس دن عید کا دن نہیں ہوگا؟ ارے سب سے بڑی جو عید ہے وہ عید ربیع الاول ہے، اسی لیے کہا گیا کہ ساری عیدوں سے بڑھ کر عید میلاد النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے بڑی جو عید ہے وہ عید میلاد ہے۔ اور ہمارے سرکار جب دنیا میں تشریف لائے ہیں، اللہ اللہ، جب تشریف لائے تو سارے لوگوں نے خوشی کے نغمے گائے، سبوں نے مبارکبادیاں دی ہیں، یہاں تک کہ ایک یہودی اس وقت مدینہ میں آیا ہوا تھا، اور جس دن سرکار تشریف لائے صبح صبح وہ مدینہ مکے میں چلانے لگا کہ لوگوں کس کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ بولا کہ نہیں معلوم نہیں معلوم۔ اور یہ سرکار کی خصوصیات ہے کہ جس دن سرکار پیدا ہوئے تھے اس دن مکہ میں اور کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا تھا، سرکار اکیلے آئے تھے اس دن اور کوئی پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ پوچھتا رہتا تھا کہ ارے کس کے گھر پیدا ہوا، کس کے گھر پیدا ہوا؟ پوچھتے پوچھتے خانہ کعبہ میں آ گیا اور پوچھنے لگا کہ آج کس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے؟ تب کسی نے کہا کہ آج متولی کعبہ حضرت عبد المطلب کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ دوڑتا ہوا حضرت عبد المطلب کے گھر پہنچتا ہے، حضرت آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بی بی آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے؟ بولی ہاں میرا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ بولی بی بی مجھے ذرا اس کا چہرہ دکھانا۔ جیسے ہی حضرت آمنہ خاتون کپڑا ہٹاتی ہے، چہرہ دکھاتی ہے، وہ یہودی دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ صرف چہرہ ہی نہیں دیکھوں گا بلکہ میں جو دیکھنے آیا ہوں وہ دکھلائیے، ذرا اپنے بیٹے کو پلٹ دیجئے، میں آپ کے بیٹے کا یہ پیٹھ دیکھنا چاہتا ہوں، پیچھے کا حصہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی حضرت آمنہ خاتون جیسے ہی اپنے بچے کو گھماتی ہے، شانے کو دکھلاتی ہے، وہ شانے پر ختم نبوت کی مہر ہے۔ جیسے ہی مہر پر نظر اس یہودی کی پڑتی ہے وہ یہودی چلاتا ہے اور غش کھا کر کے زمین پر گر جاتا ہے، اور جیسے ہی ہوش آتا ہے تو وہ یہودی چلانے لگتا ہے اور کہتا ہے اے بنی ہاشم کے لوگوں تمہیں مبارک ہو کہ تم تک محمد رسول اللہ آ گئے ہیں، اور اے بنی اسرائیلیوں ماتم کرو اب تم سے نبوت چھینی جا چکی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تمہیں یہ سب کیسے معلوم؟ تب اس نے کہا کہ ایک ستارہ بہت دنوں کے بعد چمکا ہے، وہ اس وقت چمکتا ہے جب کوئی نبی پیدا ہوتا ہے۔ آج رات میں نے اس ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھا ہے تو مجھے اندازہ لگ گیا کہ ہو نہ ہو آج کوئی نبی پیدا ہو گئے ہیں اور آخری نبی جلوہ گر ہو گئے ہیں، محمد رسول اللہ پیدا ہو گئے ہیں، آخری نبی پیدا ہو گئے ہیں۔ اب رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، آخری کڑی بن کر کے، عمادت کی آخری اینٹ بن کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں، مگر اس شان سے جلوہ گر ہوئے ہیں کہ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے اس شان سے میرا لاڈلا دنیا
दुनिया में आया है कि मुझे कुछ भी पता नहीं चला। एक नूर का झोंका आया और मेरा बेटा मेरी गोद में आ गया है। मगर कमाल ये देखें कि आका दुनिया में आए हैं, आका के आंखों में काजल लगे हुए हैं, आका का नाक कटा हुआ है, आका खतना शुदा पैदा हुए हैं और मुस्तफा दुनिया में आए हैं। आमिना खातून फरमाती है कि मेरा लाडला जैसे ही दुनिया में आया अपने दोनों पांव को मोड़ता है और आसमान की तरफ उंगलियों का इशारा करता है और कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और उसके बाद मेरा लाडला अपनी पेशानी को सजदे में रखता है और रखने के बाद कहता है रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। आमिना खातून कहती है कि मेरा नूरे नजर ये सजदे में चला गया और जबान हिल रहे थे और आवाज आ रही थी रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। तो जब मुस्तफा आए हैं तो उम्मत का ख्याल कर रहे हैं, मुस्तफा चल रहे हैं तो उम्मत का ख्याल कर रहे हैं, मुस्तफा नमाज पढ़ रहे हैं तो उम्मत का ख्याल कर रहे हैं। हर लम्हा हर घड़ी मुस्तफा हम गुनहगार उम्मतियों का ख्याल कर रहे हैं। तो हम गुनहगार उम्मती अपने नबी के नाम पर, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर क्या हम लोग खुशी का इजहार नहीं कर सकते हैं? अरे खुशी मनाना है, खुश होना है। और वही लोग मुंह चिराते हैं जो नबी से दुश्मनी किया करते हैं और जो नबी से मोहब्बत करते हैं, खुशी मनाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें बेपनाह अजर अता फरमाता है। बेशक हक। बुखारी शरीफ की हदीस है, कोई न वहाबी काटेगा न देवबंदी काटेगा, सब मानता है, जी सब मानता है। बुखारी में दिखाओ, बुखारी में दिखाओ, बुखारी की हदीस पाक है कि जब अबू लहब मर गया तो उसके किसी घर वालों ने देखा, ख्वाब में देखा। घर वालों में से मुराद हजरत अब्बास। घर वालों में से देखा तो पूछा कि अबू लहब तुम्हारा क्या हाल है? बोला कि तुमसे जुदा होकर मैं बहुत परेशान हूँ, मगर हर सोमवार को मुझे कुछ राहत मिल जाती है और इस उंगली से कुछ पानी चूसने को मिल जाता है और ये इस सबब से है कि मैंने अपने भतीजे की विलादत की खुशी में अपनी लौंडी सुवैबा को आज़ाद कर दिया था। वाह सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं कि अरे ये तो ख्वाब की बात है, लोग कहेंगे ना कि ये तो ख्वाब की बात है। तो ये ख्वाब की बात है तो इमाम बुखारी को नहीं समझ में आया कि ये ख्वाब है, और ख्वाब को अपनी जो मोतबर किताब है बुखारी में लिख डाला। उन्हें पता था कि हजरत अब्बास का ख्वाब है, मगर हजरत अब्बास ने जो बयान कर दिया अब ख्वाब की हैसियत नहीं रह गई बल्कि ये हदीस बन गई है। सुभान अल्लाह। बेशक ये हदीस बन गई है। आप अंदाजा लगाएं कि अबू लहब कह रहा है कि तुमसे जुदा होने के बाद मुझ तक कोई भलाई नहीं पहुंची सिवाय इसके कि मैं हर दोशंबा को पीर के दिन इस उंगली से कुछ पानी चूसने को हमें मिल जाता है। तो एक जो सड़ा हुआ काफिर हो, जिसकी मजम्मत में कुरान की पूरी सूरत नाजिल हो गई हो, इसके बारे में आप कह सकते हैं कि इसके काफिर होने में कोई शक नहीं है, क्योंकि कुरान इसके काफिर होने पर गवाह है। कुरान कहता है तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, कुरान शाहिद है। तो जो सड़ा हुआ काफिर हो, अगर वो नबी की मीलाद नहीं अपने भतीजे की मीलाद पर खुश हो जाए और अपनी लौंडी को आजाद कर दे, तो आकाए तो जहां की विलादत की खुशी के सदक़े में उस काफिर को भी इनाम दे दिया जाता है। तो जो मुसलमान होकर के, जो नबी का गुलाम होकर के, जो कुरान का हामिल बन करके अगर कोई नबी की विलादत का जश्न मनाए तो क्या अल्लाह ताला उसे इनाम नहीं अता फरमाए? सुभान अल्लाह। हम लोग कितने खुश नसीब हैं कि हम लोग सरकार की महफिल सजाए बैठे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूब लाजवाब। लोग कहते हैं कि अरे मिलाद में खर्च नहीं करना चाहिए,
میں نے آیت پڑھی نا، ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو. بے شک بے شک. خوشی مناؤ. ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو. جمع کیا کیا جاتا ہے بولی؟ دو چیزیں کی جاتی، یا تو اعمال جمع کیے جائیں گے یا تو مال و دولت جمع کیے جائیں گے. اگر اعمال جمع کیے جا رہے ہیں تو زندگی کے سارے اعمال ایک طرف اور رسول اللہ کی ولادت کی خوشی ایک طرف. سارے اعمال مل کر کے بھی رسول اللہ کی ولادت کی خوشی کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اور اگر مال مراد لے لیا جائے وہ خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو. تو پتہ چلا کہ خوشی منانے کے لیے خرچ کی ضرورت ہے. اگر سرکار کی ولادت پر اگر کوئی خوشی مناتا ہے، چراغاں کرتا ہے، جھنڈے لگاتا ہے، میلاد کی محفلیں سجاتا ہے، تو یہ اس سے بہتر ہے جو اپنے گھر میں پیسے کو جمع کرتا ہے. یہ میں نہیں کہتا بلکہ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، یہ اللہ کا کلام بول رہا ہے. یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو. تو پتہ چلا کہ جو ہم پیسے رسول اللہ کی میلاد کے موقع پر جو خرچ کرتے ہیں، یہ پیسہ ہمارا رائے گا نہیں جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کی سنت یہ تھی کہ جب جب ماہ ربیع الاول کی یہ تاریخ آتی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق بکرا ذبح فرماتے تھے. سارے لوگوں کو دعوت دے کر کے بلاتے تھے اور کھلاتے تھے. ہم لوگ اتنے مالدار تو نہیں ہیں، اتنے امیر تو نہیں ہے، وہ بڑے امیر و کبیر تھے، سرکار کے نام پر دعوت کیا کرتے تھے، انہیں خوشی مناتے تھے اور انہیں خوشی منانے کا حق بھی حاصل تھا. وہ سرکار کی دعوتیں کیا کرتے تھے کہ آج ہی کے دن ہمارے سرکار تشریف لائے ہیں اور سب کو کھلا دیا کرتے تھے. مگر ایک کتاب ہے نعمت الکبریٰ، اور اس نعمت الکبریٰ کے مصنف ہے علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر سرکار کی ولادت پر 1 درہم خرچ کرے گا، سرکار کی ولادت پر سمجھانے کے لیے کرے 1 روپیہ خرچ کرے گا، تو قیامت کے دن وہ انسان ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت میں جائے گا. 1 روپیہ خرچ کرنے والا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت میں جائے گا. تب یہاں سے لوگ کہیں گے نا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ پیسہ تو ایک ہی خرچ کر رہا ہے، کہاں ابو بکر صدیق ہیں جن کے نیکیوں کے بارے میں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. حضرت ابو بکر کی نیکی کے مقابلے میں حضرت عمر کی پوری زندگی کی نیکی ایک نیکی کے برابر ہے. پوری زندگی کی نیکی حضرت ابو بکر کی ایک نیکی ہے. اور 1 روپیہ خرچ کرنے والا کیسے جا سکتا ہے؟ تو آئیے اس کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن میں سورہ یوسف ہے، آپ حضرات تلاوت کرتے رہتے ہیں، سورہ یوسف ہے قرآن میں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم سے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے، لوگ جھگڑنے لگے تھے کہ حضرت یوسف کا مزار میرے محلے میں بنے گا. لوگ کہتے تھے نہیں میرے محلے میں بنے گا، اس لیے کہتے تھے کہ جو فیض ہے ہمارے محلے والے زیادہ اٹھا لیں. جن کے محلے میں رہ گئے یہ مزار، اس محلے والے فیض زیادہ اٹھائیں گے. تو اس میں لڑ رہے تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ لڑنا بند کرو، ایسا کرو کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میری قبر دریا میں بنا دینا. کہاں بنا دینا؟ دریا میں بنا دینا، تاکہ جتنے لوگ دریا سے پانی پیئیں گے سب میرے فیضان سے مالا مال ہو جائیں گے. دریا کو بھی پتا تھا کہ کہاں بہنا ہے کہاں رکنا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار دریا میں بنا. مگر انہوں نے ایک وصیت کی کہ اے بنی اسرائیلیوں، جب تم مصر سے جانا نا، تب میری جو قبر ہے اس میں سے میری ناش نکال کر تم لے جا کر کے وہاں دفن کرنا جہاں انبیاء مدفون ہوئے ہیں. لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور. آخر یہ بات ہوئی اور ختم ہو گئی. مگر جب حضرت موسیٰ کا دور آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون
سے جب جان چھڑا کر کے جب جانے لگے بنی اسرائیلیوں کو لے کر کے، تو بنی اسرائیلیوں کو یہ وصیت معلوم تھی اور یاد بھی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب تم مصر چھوڑنا تو میری لاش بھی لے کر کے چلے جانا، میری لاش بھی لے کر کے جانا، مگر یہ وصیت یاد ہے، مگر کسی کو معلوم نہیں کہ قبر کہاں ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ قبر کہاں ہے۔ ایک بڑھیا ہے، کھوسٹ بڑھیا ہے، اسے پتا ہے کہ قبر کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں مائی کہاں قبر ہے بتاؤ نا، ہم لوگ لے کر کے جانے والے ہیں۔ تو بڑھیا بڑی چالاک رہتی ہے، وہ کہتی ہے میں اس شرط پر بتلاؤں گی کہ موسیٰ میں تمہارے ساتھ جنت میں جاؤں گی، تمہارے ساتھ جنت میں رہوں گی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ارے جنت میں چلی جانا، جنتی ہونا ہی کافی ہے، مگر ضد کیوں کر رہی ہو کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے ہی ساتھ ہم جائیں گے، تمہارے ساتھ ہی ہم رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے سے کہلواتا ہے اے میرے کلیم تمہیں آپتی کیا ہے، تمہیں اس میں نقصان کیا ہے؟ ارے جو مانگ رہی ہے دے دینا، میں دینے والا ہوں، اسے جنت میں جہاں چاہوں وہاں جگہ عطا کر دو، تمہارا کام ہے وعدہ کر لینا۔ اور وہ بڑھیا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام وعدہ کرتے ہیں اور وہ بڑھیا بتا دیتی ہے کہ فلاں جگہ یوسف علیہ السلام کی قبر ہے۔ تو اب بتلائیے کہ ایک بڑھیا جو صرف نبی کے قبر کی نشاندہی کرنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ کا ساتھی جنت میں بن جاتی ہے، تو کیا 1 روپیہ خرچ کرنے والا حضرت ابو بکر کے ساتھ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا؟ اللہ جسے چاہتا ہے مقام عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی مرتبے عطا فرماتا ہے، مگر اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے جو اپنے نبی سے پیار کرتے ہوئے مر جائے۔ اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی سے پیار کریں، اپنے نبی سے محبت کریں، اپنے نبی سے عشق کریں۔ اور اسی لیے ہمارے علماء کرام جو میلاد شریف کی جو محفل ہوتی ہے خوب سجاتے تھے، خوب سجاتے تھے، اپنے نبی کی ولادت کے تذکرے کرتے تھے۔ اب تو کعبہ میں بھی جھنڈیاں لگ رہی ہیں، کیا اب تو کعبہ میں بھی جھنڈیاں لگ رہی ہے، سرکار کی آمد ہے، پوری دنیا کے مسلمان خوش ہو رہے ہیں۔ اور کیوں نہ خوش ہو، کیونکہ انہی کے صدقے میں تو اللہ نے سب کچھ بنا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار کے صدقے میں سب کچھ بنایا اور سب سے پہلے میرے سرکار کو بنایا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور اس نور سے اللہ نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ سرکار نوری بشر بن کر کے دنیا میں تشریف لائے۔ یہ کہنا کہ وہ ہماری طرح ہے، یہ کہنا کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، یہ ان لوگوں کا شہوہ ہے جو نبی سے غداری کرتے ہیں، جو نبی سے بغاوت کرتے ہیں، مگر جو نبی کا وفادار ہوتا ہے وہ اپنی طرح نہیں سمجھتا ہے، بلکہ سمجھتا یہ ہے کہ وہ ہمارے نبی ہے۔ اور ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ ہمارے نبی اگر انگلی پانی میں ڈال دے تو نبی کے انگلی سے پانی جاری ہو جائے، اگر کسی کے آنکھ میں تھوک لگا دے تو آنکھ صحیح ہو جائے، اگر پنڈلی ٹوٹ جائے تو لعاب سے پنڈلی کو صحیح کر دے۔ میرے نبی کی طاقت و قوت کا عالم یہ ہے کہ اگر اشارہ کر دے تو ڈوبا سورج واپس آ جائے، اگر اشارہ کر دے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ اگر نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اپنا لعاب دہن اگر کھارے پانی میں ڈال دے تو وہ سارا کنواں میٹھا ہو جائے۔ نبی کہاں، ہم کہاں؟ وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے مولا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے خادم ہیں، اور وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہماری طرح نہیں بلکہ وہ نوری بشر ہے، وہ نور ہے، نور ہے، نور ہے۔ اور صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اگر وہ نوری نہ ہوتے
تو انسان کا تو سایہ ہوتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں ہماری طرح ہے، ارے تم چلتے ہو تو سایہ ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ چلے تو کوئی سایہ نہیں. سبحان اللہ. اگر ہم چلتے ہیں تو ہم پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، مگر جب رسول چلتے ہیں تو یہ بادل ان پر سایہ کیے رہتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے. بے شک. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے افضل و اعلیٰ رسول ہیں، محبوب خدا بن کر کے آئے ہیں، اور جب ماں کے شکم میں تھے تو ماں جدھر جدھر چلتی تھی وہ گلی مہک جایا کرتے تھے. تو جب نبی کی ماں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے تو ہم نبی کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ کم عقلی ہے، بد نظری ہے کہ وہ لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ نبی ہیں جن کا شان اللہ بڑھا رہا ہے، اسے دنیا دار کیسے گھٹا سکتا ہے؟ تو اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمارا آپ سرکار کا جشن خوب منائے، اور منانے ہی سے کام نہیں چلے گا بلکہ نبی کے نام پر پیسے بھی خرچ کریں، جلسے کریں، جلوس کریں، اور نبی کے نام پر غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں صدقات و خیرات نہیں بلکہ نبی کی آمد کی خوشی میں ان سے گلے مل لیا جائے، اور جو ضرورت ہو ان ضرورتوں کو پوری کر دیا جائے. آمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ خوبصورت مہینہ ہے، اور ساری دنیا رسول اللہ کے عشق سے سرشار ہو گئی ہے اور جھوم رہی ہے. اور کیوں نہ جھومے کہ لوگوں نے کہا تھا نا، بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آنے والا ہے. تو ہمارا پھول تو نہیں برساتے ہیں مگر کم سے کم اپنے گھروں کو خوشبودار بنا لیں. جو عید ہے یہ 12 ربیع الاول شریف ہے، اس لیے چاہیے کہ خوشی کیسے منائیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ ارے خوشی منانا ہے تو قرآن نے کہا کہ جلوس نکال کے خوشی کرو، میلاد کر کے خوشی کرو. ارے تو قرآن نے تو یہ بھی تو نہیں کہا کہ نماز ایسے پڑھو، نماز ویسے پڑھو. صرف کہہ دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب کیسے قائم کرو؟ قرآن تو نہیں کہا نا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قرآن کہتا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز پڑھو. یا رسول اللہ میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو آقا ارشاد فرماتے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. تو پتہ چلا کہ نماز ہم پڑھتے ہیں مگر نماز ادائے مصطفیٰ کا نام ہے. مصطفیٰ اگر ہاتھ کو اٹھا لے تو یہ تکبیر تحریمہ بن جائے. مصطفیٰ ہاتھ کو اور رکوع میں چلے جائیں تو ہمارے لیے رکوع بن جائے. مصطفیٰ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دے تو یہ ہمارے لیے سجدے بن جائے. اگر مصطفیٰ بیٹھ جائے تو یہ ہمارے لیے قاعدے بن جائے. تو پتہ چلا کہ نماز یہ مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے، اور اسی کی نماز قبول ہوتی ہے جو نبی کے ادا کے مطابق نماز پڑھتا ہے. بے شک بے شک بے شک. اگر کوئی اپنی پسند سے نماز پڑھے تو اس کی نماز ہوگی نہیں ہوگی، بلکہ نماز اسی کی ہوگی جو نبی کے طریقے پر نماز پڑھا کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. تو حضرات گرامی ہمیں سب کچھ ملا، اسلام ملا، قرآن ملا، ایمان ملا، اور یہ جو بہاریں ہیں سب کچھ سرکار کے صدقے میں ہے، آقا کے صدقے میں ہے. اور جب آقا کے صدقے میں سب کچھ ہے تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم خوشی منائیں. اور 12 ربیع الاول شریف کو سرکار جب تشریف لائے تو سرکار رحمت بن کر کے آئے تھے، کسی کو مایوس نہیں کر سکتے تھے. اور اس شان سے سرکار تشریف لائے ہیں، نہ رات کو پریشانی ہے نہ دن کو پریشانی ہے. اگر رات میں آتے تو دن مایوس ہو جاتا، اگر دن میں آتے تو رات مایوس ہو جاتی. سرکار ایسے وقت آ رہے ہیں کہ رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، رات کو بھی فیض مل رہا ہے، دن کو بھی فیض. سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. رات کو بھی سرکار سے نسبت ہو گئی اور دن کو بھی سرکار سے نسبت.
सुभान तो अल्लाह। जब 12 रबीउल अव्वल का दिन आए, नया कपड़ा पहनिए, अच्छा खाना पकवाइए, अपने घर को सजवाइए और नबी के इश्क में झूम जाइए। हर तहार जानिब चर्चा करने लग जाइए कि आज ही के दिन हमारे सरकार तशरीफ लाए थे। और जो लोग सरकार को न देखें कि सरकार कैसे है, जी, माशाअल्लाह। सरकार कैसे हैं, बस इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ। आला हजरत अली रहमतुल रिजवान फरमाते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर हैं कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। हाँ, सुभान अल्लाह। और किसी शायर ने कहा था कि हमारे सरकार कैसे हैं, हमारे सरकार कैसे हैं। अब इसी पर इंशाअल्लाह सलातो सलाम भी पढ़ेंगे कि फूलों से शगुफ्ता है सुभान अल्लाह। और चांद से प्यारे हैं। सुभान अल्लाह, अरे माशाअल्लाह। नबी के नाम पे बोलिए ना भाई, बस इतनी आवाज है, बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। क्योंकि जब नबी का जिक्र हो तो जब खुदा भी सुभान अल्लाह कहता है, जब नबी का जिक्र करना हो, जब नबी का जिक्र करना हो तो खुदा भी कहता सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। पहले सुभानल्लज़ी कहा कि पाक है वो ज़ात, उसके बाद मुस्तफा का तस्करा किया है। तो बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। कि फूलों से शगुफ्ता है और चांद से प्यारे हैं। कि फूलों से शगुफ्ता है और चांद से प्यारे हैं। वो नूरी बदन वाले सरकार हमारे हैं। वो नूरी बदन वाले सरकार हमारे हैं। वो नूरी बदन वाले सरकार हमारे हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, हमारी तरह ज़रूर वो दिखते हैं, मगर ये मत कह देना कि वो हमारी तरह हैं, बल्कि वो ऐसे हैं जिन पर अल्लाह की वही आती है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। और जाहिर सी बात है कि ये सरकार से रब ने कहलवाया है, खुद अल्लाह ने नहीं कहा। अल्लाह ने जब भी अपने नबी को पुकारा या अय्युहन नबी कहा, अन नबी व औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम कहा, या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, या अय्युहल मुदस्सिर कहा, यासीन कहा, ताहा कहा। ऐ परवरदिगार, जब तुमने अपने नबी को पुकारा है तो कैसे पुकारा है? तो अल्लाह कहता है, मैं अपने नबी को जब पुकारता हूँ तो कहता हूँ या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल। और जब जब पुकारता हूँ तो कभी ताहा कहता हूँ, कभी यासी कहता हूँ, और या अय्युहल मुज़म्मिल के खिताब से नवाजता हूँ। मगर यहाँ बशरियत का ऐलान करना है, ऐ महबूब मैं नहीं करूँगा, तुम अपनी ज़बान से कह दो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ऐ महबूब आप फरमा दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये मेरे रसूल की आजिज़ी है। वो फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, खुदा नहीं कह रहा। मगर आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। कुरान है औहा इलैया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, कि मुझ पर वही आती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार हमारी तरह है? सरकार पर तो वही नाजिल होती है। सरकार तो महबूबे किरदगार है। सरकार वो है जिन पर कुरान की आयतें नाजिल हुई है। सरकार की जात वो जात है मुसलमानों कि अगर आज हम लोग अगर शादी करते हैं तो हमारी बीवी किसी की बहू बनती है, हमारी बीवी किसी की बेटी बनती है, हमारी बहू हमारी बीवी किसी के लिए कुछ और बनती है, भाभी बन जाया करती है। मगर सरकार की जात मुलाहजा फरमाए कि सरकार ने जिस खातून को अपने निकाह में
نے لے لیا ہے وہ نہ کسی کی بہو ہے نہ کسی کی بہن ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے وہ ام المومنین ہے، یعنی مسلمانوں کی ماں، سبحان اللہ وہ مسلمانوں کی ماں بن جایا کرتی ہے۔ تو حضرات گرامی، وہ انسان معزز ہوتا ہے، مکرم ہوتا ہے جو اپنے نبی سے پیار کرتا ہے، اپنے نبی سے عشق کرتا ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اور ہم لوگ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہاں بیٹھے ہیں، ایک شعر ولادت کے حوالے سے پڑھتا ہوں، اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھ لیں گے۔ کیا صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے گا؟ ٹائم کافی ہو چکا ہے، ولادت سنیے اور ہم اور آپ صلاۃ و سلام پڑھ لیں گے۔ صرف ایک شعر ہی میں پڑھوں گا، مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ کہ صبح سویرے روزے دوشنبہ، صبح سویرے روزے دوشنبہ، کیونکہ یہ بھوجپوری میں ہے کیا، اور ہم لوگ کے علاقے کے یہ بہت مشہور ہے ہمارے روشن بھائی، وہ برابر پڑھا کرتے ہیں، اور اتنی مرتبہ ہم لوگ سنے ہیں کہ یاد ہو گیا ہے۔ محرم سے لے کر کے ربیع الاول تک برابر اسی کو پڑھتے تھے۔ میں شعر پڑھ دیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ صبح سویرے روزے دوشنبہ، ایلن مورے سرکار ہو، کہ صبح سویرے روزے دوشنبہ، ایلن مورے سرکار ہو، بھی آمنہ کے آنگن میں کھیلے، بھی آمنہ کے آنگن میں کھیلے، نبیوں کے سردار ہو، بھی آمنہ کے آنگن میں کھیلے، نبیوں کے سردار ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائے اور اس محفل کو قبول و مقبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔